دینا تھا، اگر اس کو نہیں ملا قیامت کے دن سرکار اس کو وہ قرض عطا فرما سرکار عطا فرما دے. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی عرض کر رہا ہے. حضرت سہل یہ فرماتے ہیں من لم یر نفسه فی ملک الرسول ولم یر ولایته علیہ فی جمیع احوالہ لم یذق حلاوۃ سنتہ. جو خود کو حضور کا غلام نہیں سمجھتا، جو خود کو سرکار کا خادم نہیں سمجھتا ہے تمام حالات میں، اور خود پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تسلیم نہیں کرتا، فرمایا وہ آدمی سنت کی شیرینی کا مزہ ہی نہیں چکھتا کہ سنت میٹھی کتنی ہے. اب سرکار قریب کتنے ہیں. حضرت حذیفہ بن اسید سے سنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا سرکار نے گزشتہ رات میری امت اول تا آخر مجھ پر پیش کی. یہ سرکار فرما رہے ہیں طبرانی الموجم الکبیر کی حدیث مبارکہ صفحہ نمبر 187 جلد نمبر 3 حدیث نمبر 3055. گزشتہ رات میری امت اول سے لے کر آخر تک مجھ پر پیش کی. ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ جو پیدا ہو چکے ان کا تو آپ کے سامنے پیش ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو پیدا ہی نہیں ہوئے تو وہ کیسے پیش ہوئے ہوں گے؟ میں قربان جاؤں اس صحابی پر، ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. قربان جائیں ان کی شان پر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا مجھ پر ان کی مٹی کی صورتیں پیش کی گئی. مٹی کی صورت کو کیا کہتے ہیں؟ جسم کہتے ہیں. تو سرکار کو ان سب کا جسم دکھایا گیا. اب آپ میں سے کوئی بتا دیں قیامت کب آئے گی؟ امت مصطفی وہیں تک تھی جہاں جب تک سرکار حیات تھے، یا قیامت تک جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر ان کی مٹی کی صورتیں پیش کی گئیں، حتیٰ کہ میں آیا ہے سرکار کا جملہ سننا سبحان اللہ، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے دوست کو بھی اتنا نہیں پہچانتا جتنا میں اپنے امتی کو پہچانتا، جتنا میں اپنے امتی کو پہچانتا. ایمان والو ایک ایمان کا جملہ ہدیہ کرتا. بندہ باپ سے بھی باتیں چھپاتا ہے، چھپاتا ہے یا نہیں چھپاتا؟ کتنے چہرے مسکرائیں کیوں بھی چھپاتے رہے؟ مجھے تو نظر آ رہے ہیں سارے کتنے چھپاتے ہیں یا کوئی ہنس رہے ہیں. ہم بھی چھپاتے رہے. ماں سے بھی بات چھپاتا ہے، چھپاتا ہے یا نہیں؟ بیوی سے اور کچھ نہ چھپائے، تنخواہ تو چھپاتا ہے. بیوی کیا چھپاتی ہے؟ ہاں مجھے بتانے کی ضرورت ہے. بیوی بھی چھپاتی ہے. کبھی کسی کو ماسی یا خالہ کہہ کے دیکھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا. ایک ہستی دنیا میں ایسی ہوتی ہے جس کو دوست کہتے ہیں. بندہ دوست سے کچھ بھی نہیں چھپاتا. اگر چھپاتا ہے تو پھر وہ دوست نہیں سمجھتا. اب وہ ہنسے جن کی دوستیاں ان کے چہرے دیکھے کھل چکے. ہاں باقی میں ویسے ان کو ایک نصیحت کروں گا کہ دوست کے ہاتھ میں بھی راز مت دینا. یہ ایک نصیحت کرو یا گزارش کہہ لیں. کیوں کہ کچھ نہ کچھ بچا کے رکھیں، اللہ نہ کرے کل کو کہیں دوست بھی دشمن بن سکتا. حضرت شیخ سعدی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک پہلوان تھا نامی گرانی، بڑا مشہور پہلوان. تو اس نے اپنا ایک شاگرد بنایا. اس شاگرد کو اس نے 99 گر سکھائے کشتی جیتنے. کتنے گر سکھائے؟ 99. اب وہ جو شاگرد تھا پہلے تو استادی کرتا تھا. شمس الدین تمہاری طرف اشارہ تھا، یہ پہلوانی کا معاملہ ہے. تو پہلے تو استاد محترم کرتا تھا، بعد میں شاگرد بے محترم ہو گیا، شاگرد نامحترم ہو گیا. کہنے لگا استاد جی آپ کو بھی چیلنج ہے، آ جا میدان میں. استاد جی نے کہا یہ ٹھیک ہے بسم اللہ، کوئی بات نہیں، ہمارا ہی سکھایا ہوا ہے، ہمارا ہی. میدان میں آئے جناب، پہلے ہی داؤ میں استاد نے پٹک دیا. حیران پریشان استاد جی یہ کون سا داؤ کھیلا؟ ہمارے اسی دن کے لیے بچایا ہوا، اسی دن کے لیے. عبدالحادی صاحب ہنس رہے ہیں. میں ٹیچروں کا بھی ایک بتا دوں. پروفیسر صاحب نے دی اسائنمنٹ کرنے کے لیے، یہ اسائنمنٹ کر کے لے کے آؤ. اب 4 دوست تھے، وہ رنگ رلیاں مناتے رہے رات کو. دوسرے دن انہوں نے کہا یار بہانہ کر دیں کہ دوست کی شادی تھی، شادی میں گئے. وہاں گئے تو گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا. گاڑی کا ٹائر تو ساری رات جاگتے رہے. فجر کے ٹائم گھر پہنچے ہیں اور جناب صبح ناشتہ کیے بغیر ہی کالے جا رہے. وہ اسائنمنٹ نہیں کر پایا. پروفیسر نے کہا پتر لگ گئے. کیا کہا؟ پتر لگے ہوئے.
انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ واقعی بڑا سانے ہو گیا، سب کو الگ الگ کمرے میں بٹھا دیا، سب کو الگ الگ کمرے میں بٹھا دیا، پیپر دیا، انہوں نے کہا ایک ہی سوال ہے بیٹا، اس کا جواب دے دو تو میں پورے نمبر دے دوں گا، یہ لکھ دو کہ گاڑی کا کون سا ٹائر پنکچر ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو فیصلہ کر کے گئے تھے کہ ٹائر پنکچر بتانا ہے، لیکن کون سا یہ فیصلہ، اب ہر ایک کا قلم رکا ہوا ہے، اگلا لکھوں ڈرائیور سائیڈ والا لکھوں یا پچھلا لکھوں، کسی کا جواب کسی سے ملا۔ تو اس لیے برادران اسلام کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھیے، سرکار سے کچھ بھی چھپا ہوا، بولیے سرکار سے کچھ بھی چھپا ہوا، ارے میں کہتا ہوں جب رب ہی نہیں چھپا تو پھر کیا چھپا رہ گیا؟ جب رب ہی نہیں چھپا، جس کو سب سے بڑا رب کہتے ہیں، وہ بھی سامنے دیدار کرا بیٹھا تو پھر چھپا کیا رہ گیا؟ تو سرکار فرماتے ہیں میں اپنے امتی کو اس سے بھی زیادہ پہچانتا ہوں جن میں سے جب کوئی آپس میں ایک دوسرے کے دوست کو پہچانتا ہے، اور دوست سب سے قریب ہوتا ہے۔ اب برادر اسلام اگلی حدیث مبارکہ سنیے، مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127 کی روایت کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، صحابہ میں ہاتھ میں 2 لسٹیں ہیں، کیا ہاتھ میں 2 لسٹیں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیسی لسٹیں ہیں، یہ کیسی فہرستیں ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں دیکھ رہے ہو، یہ جنتیوں، ان کے والدین، ان کے دادا اور ان کے قبیلے کا نام لکھا ہوا ہے، اور میرے بائیں ہاتھ میں جو ہے یہ جہنمی، ان کا نام، ان کے والد کا نام، ان کے دادے کا نام، ان کے قبیلے کا نام۔ عرب میں ایسا ہی ہے یا نہیں؟ آپ اگر نام لینا علی تو آگے سے ہمارے عمانی بھائی کہتے ہیں علی میں کون سا علی، تو آگے بھی کچھ بولو، علی تو کتنے پھرتے ہیں، تو جب آپ کہیں گے علی محمد صالح، کہ ہاں اب میں پہچانے وہ والا، پھر بھی اگر علی محمد صالح بہت سارے ہوں گے تو پھر آگے وہ قبیلہ پوچھے گا، تو جب آپ کہیں گے علی محمد صالح مجینی یا سعدی، پھر کہے گا آئی بات اب سمجھ میں آئے۔ تو سرکار نے فرمایا نام بھی بتا دیا، جی یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، مجھ ناچیز کی زبان کی بات نہیں ہے، جس نے پڑھنی ہو وہاں سے پڑھ لیں۔ جہاد حسین آیا ہو گیا، آپ کا وعدہ بھی پورا نہیں، وہ سی ڈی والا وعدہ پورا کیجیے، مجھے 2 دے دیں تاکہ میں سہولت کے ساتھ آگے پھر کنوے کر سکوں، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ یہ بچہ ہمارا ماشاءاللہ آئی ٹی میں بہت اچھی دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں، اور بھی جو ہمارے بچے خاص طور پہ کتاب چہرے پہ جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کتاب چہرے پہ جاتے ہیں، کتاب چہرے سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، فیس بک، اسکول میں بچوں کو میں کہتا ہوں کہ کتاب چہرے مت دیکھا کرو، جو سوال جواب چہرے ہوتے ہیں نا وہ دیکھا کرو، پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ بچہ بیٹھا ہے، لیپ ٹاپ گود میں ہے، جناب اپنا کام کیے جا رہا ہے، صبح اسکول میں آ کے تو کیا کرتا ہے، ساری رات کمپیوٹر کے بیٹھا رہتا ہے جی، پڑھتا پھر بھی نہیں، تجھے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کر پڑھا تھوڑا ہی جاتا ہے، آپ کو کیا پتا ہو تو کمپیوٹر رکھ کے بیٹھا ہوا، آپ کمپیوٹر بند کر کے دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے پڑھائی کیا ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے اولاد کی تربیت کرنا سیکھیں، اولاد کے احوال پر نظر رکھیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ خیر بات کر رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے، یہ جنتیوں کے والدین، ان کے دادا اور ان کے قبیلوں کی نام کی لسٹیں ہیں، اب جنتیوں کا بھی اور جہنمیوں کا، ان کا نام بھی مجھے معلوم ہے، ان کے والد کا نام بھی مجھے معلوم ہے، ان کے قبیلے کا نام بھی مجھے معلوم ہے، اب قیامت تک ان میں نہ کچھ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ ایمان والوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جہاں محبت دیکھو سمجھ لو جنت والی لسٹ کے ساتھ، جہاں دوسری بات دیکھو سمجھ لو ادھر کا معاملہ ہے، اس میں ہمارا قصور، ہمیں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برادران اسلام آگے چلیے، یہ جو روایتیں میں نے بیان کی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ پوری امت مجھ پر پیش کی گئی اور میں سب کو جانتا ہوں۔ آج کل مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 2 قسمیں، کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں جی، ایک ہے امت دعوت اور دوسری ہے امت اجابت۔ امت دعوت میں پورے کے پورے انسان آ جاتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہاں جہاں تک پہنچی، جس کو پتہ چلا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آپ کی امت میں، کہ اس کو دعوت پہنچ، وہ امت دعوت ہے۔
اور جنہوں نے قبول کر لیا اور اپنی جانوں سے قریب سمجھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرنے لگ گئے، وہ سرکار کی امت اجابت میں سے انہوں نے قبول کر لیا۔ تو سرکار ساری امت، جتنی بھی امت اگر دونوں کو شامل کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے مصطفیٰ آج کی تاریخ میں 5 ارب سے کچھ زیادہ، ممکن ہے 6 ارب کا فگر کراس کر رہی ہو دنیا کی آبادی۔ میرے آقا آج کے دور کے 6 ارب انسانوں کا، ان کے باپ کا، دادا کا اور قبیلے کا نام تک جانتے ہیں، قبیلے کا نام تک کا پتہ نہیں یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا، کاش ہم نے صحابہ سے ہی عقیدہ لے لیا ہو۔ منافقوں میں سے کسی نے اعتراض کیا کہ نبی خندق کھود رہا ہے، نور نکلا ہے، اور نور نکلنے میں کہتا ہے مبارک ہو تم نے ایران فتح کر لیا، اور نور نکلنے میں کہتا ہے مبارک ہو تم نے کیسر و کسرا کو پچھاڑ دیا، روم فتح کر لیا، مصر فتح کر لیا۔ یہ کیسا نبی ہے ادھر اونٹنی گم ہو گئی اس کا پتہ نہیں۔ یہ منافقوں نے دریدہ دہنی کی، منافقوں نے دریدہ دہنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات چونکہ رحمت للعالمین تھے، اکثر خاموش رہتے، لیکن جب یہ بات آئی نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، کیونکہ اب رب کی عطا پر اعتراض آ گیا۔ نبی خاموش رہا، میرے ساتھ جو کرتے رہو برداشت ہے، میرے رب کے ساتھ کر رہے ہو برداشت نہیں۔ آپ آئے مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا سلونی سلونی سلونی، سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا، سلونی اما شئتم، جو تم چاہتے ہو سوال کرو میں جواب دوں گا۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ کون؟ میرا باپ، اس کو لوگ تانا دیتے تھے بھی تو اپنے باپ کا، ایمان والوں اکثر شادی شدہ بیٹھے ہو، باپ کو بھی 100% یقین نہیں ہوتا کہ جو پیدا ہوا یہ میرا ہی بیٹا ہے، صرف اس کی ماں جانتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ یہ وہ معاملہ ہے کہ صرف ماں جانتی ہے کہ میرا بیٹا کس کا بیٹا ہے، اس کا باپ کون ہے۔ آپ نے 1 سیکنڈ بھی لگایا ہوتا نا تو پھر بھی میں کہتا کہ سرکار سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے یہ سوال جواب کرنے کو تو نہیں کہا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذیفہ۔ وہیں فی الودیع جواب دیا، فرمایا تیرا باپ حذیفہ۔ ایک کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ جنت یا جہنم میں؟ فرمایا جہنم۔ یہ علم مصطفیٰ ہے برادران اسلام، کیوں؟ فرشتے جو ہاتھ میں تھما دی۔ تو جب نبی کو باپ کا نام بھی پتا، بندے کا نام بھی پتا، قبیلے کا نام بھی پتا، تو نبی قریب ہوا یا نہ؟ بولیے نا، نبی کو یہ بھی پتا جنت میں کون جانے والا ہے، جہنم میں کون جانے والا ہے، نبی قریب ہوا یا نہ؟ تو اب یہ بات نہ کرنا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، یہ بات نہ کرنا۔ برادران اسلام، میں یہاں کھڑا، میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں۔ ابھی دیکھیں تو علامہ قمر عباس صاحب سب سے زیادہ قریب ہیں، اگر یہ مجھ سے ہاتھ ملانا چاہیں تو ملا سکتے ہیں، گلے لگانا چاہیں تو بھی، اور بڑے افضل بھائی کی طرح گلے لگا کے کھڑے رہیں دوسروں کو موقع ہی نہ، خود سکون لے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بے سکون کر رہے ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہونا۔ اب برادران اسلام ایک اور بات، اب قرآن کی آیت کا ترجمہ پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ قربت کی بات میں نہیں۔ آپ یہ بتائیے کبھی آپ کی جان آپ سے جدا ہوئی؟ بولیے، اگر قرآن میں یہ کہا جاتا کہ نبی مومنوں کی جانوں کی طرح ان کے قریب ہے، یہ جملہ سنیے گا میرا، نبی مومنوں کے جانوں کی طرح ان کے، تو جان جدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیے نا، تجربہ نہیں ہے تو اللہ کرا دے۔ ممکن ہے ابھی میں بولتے بولتے جان جدا کرا بیٹھوں، تو ایمان والوں ایمان کی کہتا ہوں، اپنے ایمان کو گواہ بنا کر کہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یا مومنوں کے اوپر اپنی ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے۔ تو برادران اسلام اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جان بھی مومن سے ہٹ جائے، روح اور جسم کا رابطہ کٹ جائے، نبی کے ساتھ رابطہ پھر بھی برقرار ہے۔ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے۔ میں پیدا ہوا، میرے کان نے آواز سنی،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک جملہ ہدیہ کرتا، اس کا مطلب یہ ہوا رب چاہتا ہی نہیں، رب کہ دل میرے سامنے جھکا رہے، کہ سر میرے سامنے جھکا رہے، دل میرے مصطفیٰ کے سامنے جھکا رہے۔ بابا سے ذرا دوسری فضل بھائی دوسری بھائی رسول کے بعد پانی پی سنتے ہیں بس تم نہیں سمجھتے، وہ سب سنتے ہیں بس تم نہیں سمجھتے۔ اگر سمجھ جاؤ پھر یہاں وہاں کے چکر سے باہر آ جاؤ، یہاں وہاں کے چکر سے باہر آ جاؤ۔ برادران اسلام، انسان کو سب سے زیادہ دنیا میں کیا چیز پیاری ہوتی ہے؟ اگر میں سوال کروں کیا جواب ہے؟ بولی، جن کو آتا ہے بولی، گھبرایا مت۔ سب سے زیادہ اپنی اس لیے دھوکہ دینے کے لیے بیوی کو کبھی میری جان نہیں کہہ دیتا ہے، میری جان میسج لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ میری، ہاں دوستوں بھی کہہ دیتا ہے میری۔ اور ہم سب کو یہ جان دینا اتنا آسان لگتا ہے۔ ابھی میں نے محفل کی دعوت دی، وہ جی سرکار کے نام پر جان بھی حاضر ہے لیکن دکان حاضر نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تھوک کے حساب سے جو ہم دوسرے پہ وارتے ہیں، یا دل وارتے ہیں یا جان وارتے ہیں۔ یا ہم پاکستانیوں کے پاس انڈین بنگلہ دیشی بھائی بیٹھے ہیں تو معذرت کے ساتھ، پاکستانی بھائیوں سے بھی معذرت کے ساتھ، ہمارے یہاں پاکستان میں جلتا ہو بڑے وقت تھے جان نہیں حاضر ہے آج ہاں یہ الگ بات ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں ہم میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد یہاں بھی تو ہو سکتا ہے، بدھ والے دن سرمد میں ہے نا، تو شنفری جانے کی ضرورت کیا پتا کہ شنفری اگر چل کے جائے گا تو اوپر سے کتنا کرم نازل ہوگا۔ تو جان سب سے زیادہ۔ چلیں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مغلیہ سلطنت کا بہت بڑا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا بیٹا بیمار ہوا۔ بیٹے کا نام بتاتا ہوں، دیکھتا ہوں بادشاہ کا آتا یا نہیں آتا۔ بیٹے کا نام تھا ہمایوں۔ بولیے ہمایوں۔ باپ کا نام کیا تھا؟ ماشاءاللہ راجہ صاحب سوشل کنٹیکٹ میں رہتے ہیں، بتا رہے بابر۔ تو بابر ہمایوں کا باپ تھا۔ ہمایوں بڑا شدید بیمار تھا۔ یہ تاریخ جو ہے اس کے بابری جو ہے اس میں بھی پڑھا لکھا ہوتا، بڑا شدید بیمار ہوا کہ جان کے لالے پڑے۔ کتنا بیمار ہوا؟ جان کے آخری دموں پہ آ گیا۔ تو بابر نے اس کے گرد چکر لگانے شروع کر، جہاں جس چارپائی پہ پڑا تھا تو بابر نے اس کے گرد چکر لگایا، اور چکر لگاتے ہوئے کہا ہمایوں کی بیماری میں نے لے لی۔ کیا کہنے لگا؟ جی یہ لکھا ہوا ہے، آپ کتاب تاریخ کی اٹھا کے دیکھ لیں، ہندوستان کی، پاکستان کی، بنگلہ دیش کی تاریخ میں آپ کو ملے گا۔ چکر لگاتا تھا اور کہتا تھا ہمایوں کی بیماری میں نے لے لی، ہمایوں کی بیماری میں نے لی۔ وہاں پر جتنے حکماء اطباء موجود تھے، حیران کن کرشمہ ہوا، ہمایوں ٹھیک ہوتا گیا، بابر بیمار ہوتا گیا۔ ورنہ ہمایوں نے کہا بابر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات اولاد بھی پیاری ہو جاتی ہے، بعض اوقات اولاد بھی پیاری۔ سیدنا عمر فاروق سے پوچھتے ہیں آپ کو کیا پیارا تھا؟ قربان جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر کس سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ اپنی جان سے، پھر اپنی اولاد سے، پھر یا رسول اللہ آپ سے۔ آپ نے فرمایا بات نہیں بنی، بات سمجھ گئے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے سب سے زیادہ محبت ہے، پھر آپ سے، درمیان سے اولاد کو نکال دیا۔ سوچا تھا کہ جان کی تو رعایت مل ہی جائے گی،
سرکار نے فرمایا ابھی بھی بات نہیں بولی، سمجھ گئے؟ ایمان والوں کو سیدنا عمر فاروق سے ہی سبق لے لیا۔ وہ ایمان کی خاطر اولاد بھی چھوڑ رہے ہیں، جان بھی چھوڑ رہے ہیں۔ میں دکان نہیں چھوڑا، میں نوکری نہیں چھوڑا، صبح جانا ہے، صبح ڈیوٹی پہ جانا ہے، ذرا جلدی فارغ کر دیجئے گا، 11 سے اوپر کوئی نہ جائے۔ اب بیچارے ہاشمی صاحب کیا کریں جب ان کے ٹائم میں بھی آدھا گھنٹہ سے اوپر چلی جائے۔ تو جس دوست نے جانا ہے میری طرف سے اجازت ہے، 15-20 منٹ اور میں لے لوں گا۔ آخر میں پھر استغاثہ بھی میں نے کرنا ہے، سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کر کے پھر صلاۃ و سلام پڑھ کے آپ کو اجازت دوں۔ تو بات کس کی میں کر رہا تھا؟ سب سے زیادہ کیا چیز پیاری ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ مجھے سب سے زیادہ بس اب آپ ہی پیارے ہیں۔ فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب مکمل ہوا۔ یا رسول اللہ کیا مکمل ہوا؟ فرمایا ایمان۔ اپنی جان سے بھی زیادہ اپنے مصطفیٰ سے محبت کرنا یہ ایماندار ہونے کی دلیل ہے، یہ ایماندار ہونے کی دلیل ہے۔ اب برادران اسلام چلیے اللہ کے فرائض کی طرف لیے چلتا ہوں آپ۔ انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، ہر سہولت انسان اپنی جان کو دینے کی کوشش کرتا ہے، اچھے سے اچھا پہنوں، اچھے سے اچھا کھاؤں، اچھے سے اچھا پیوں، اچھی سے اچھی میرے پاس سواری ہو، اچھی سے اچھی رہائش ہو، سٹیٹس ہو، سب کچھ ہو، سب اپنی جان کے لیے کرتا ہے، ہر پریشانی سے اپنی جان کو بچاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اسی ہماری جان کا بڑا خیال ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اس رب نے بھی خیال رکھا، کیا خیال رکھا؟ حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ یہ اب سنتے جائیے، مختصراً عرض کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یا فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کیا گیا، نماز قائم کیا گیا، اور پھر فرمایا با جماعت نماز قائم کیا۔ اب کوئی آدمی اگر با جماعت نماز نہیں پڑھ سکتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف، مسجد میں جانا اس کے لیے مشکل ہے، شرعی طور پہ معذور ہے، یا مسافر ہے تو نماز با جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی بابرکات سے ہم نے عرض کیا مولا اب تو ہم مسافر ہو گئے، تو مسافر ہونے میں گھر جیسا آرام کہاں؟ بندہ آرام سے باتھ روم میں جا کے جو کچھ سوچنا ہوتا ہے وہی تو سوچتا ہے۔ اب سفر میں ویسی پریشانی ہوتی ہے تو سوچیں کیا، ادھر تو ساری کھوجلیں ہوتی ہیں تو پریشانی ہے۔ رب نے کہا اچھا پریشانی ہے، جہاں 4 دیے وہاں 2 ادا کرنا، جان سہولت میں آ جائے کوئی بات نہیں، ہمارا فرض ادا ہوتا ہے۔ ہم خوش ہوئے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، جان کا معاملہ ہے آدھا کر لیتے ہیں۔